مولاي صل وسلم دائما أبدا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم المتین الامین. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام حاضرین کرام، آج کے خطاب جمعۃ المبارک میں سورہ یونس کی آیت نمبر 57 جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس آیہ مبارکہ کی تفسیر اور اس کے معانی کے حوالے سے ہم گفتگو کو سماعت کریں گے. اللہ کریم نے اس آیت میں انسانوں کو مخاطب فرمایا اور ارشاد فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگو. قرآن میں دو طرح کا تخاطب ہمیں بالعموم ملتا ہے، یا ایہا الناس یعنی اے لوگو، اور یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو. اور بعض مقامات پر بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل والو وغیرہ. اب اس آیہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ نے بندوں کو مخاطب کیا، انسانوں کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس موعظۃ، موعظہ یعنی نصیحت، من ربکم کس کی طرف سے؟ تمہارے رب کی طرف سے. وشفاء اور شفا، لما فی الصدور اس میں جو سینوں میں ہے یعنی جو قلوب میں ہے اس کے لیے شفا ہے. وہدن اور ہدایت ہے. ورحمۃ للمؤمنین اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظت، شفا، ہدا اور رحمت، چار چیزوں کا ذکر ہوا کہ یہ تمہارے پاس آ چکی. اور یہاں پر موعظت سے مراد، شفا سے مراد، ہدن سے مراد اور رحمتن سے مراد اللہ کا کلام قرآن کریم ہے. یعنی قرآن کریم فرقان حمید وہ کتاب ہے کہ جس کے لیے اللہ فرما رہا ہے اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظت آ چکی. اب عربی زبان میں لفظ جو موعظت ہے اس کے بہت سارے معنی ہیں. ان میں سے ایک معنی جو عام فہم ہے اردو کے اندر وہ ہے نصیحت. وہ کیا ہے؟ موعظت کا اردو ترجمہ ہوگا نصیحت، کہ تمہارے پاس موعظت آ چکی. اور من ربکم جو آگے فرمایا موعظتن کے بعد، تو علامہ ساوی لکھتے ہیں کہ من ربکم یہ موعظتن کی صفت ہے. موعظتن موصوف ہے اور من ربکم صفت ہے. گویا کہ معنی یوں ہوگا کہ قد جاءتکم موعظۃ، تمہارے پاس آ چکی موعظت، نصیحت. اب چونکہ یہ موصوف ہے تو ہم ترجمہ یوں کریں گے کہ موعظۃ ایسی نصیحت جو کسی بندے کی طرف سے نہیں ہے، مخلوق کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ من ربکم یہ ایسی نصیحت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے. قرآن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے. اب قرآن ایک ایسی موعظت ہے، قرآن ایک ایسی نصیحت ہے، قرآن کے اندر اللہ نے ایک ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سے اور قرآن کے فہم سے، قرآن کے معانی سے، قرآن کے مطالب سے، قرآن میں جو اوامر آئے یا قرآن میں جو مناہی آئے، یعنی جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہوا یا جن چیزوں کو کرنے سے منع کیا گیا، یا قرآن میں جو سابقہ کے واقعات آئے، جب بندہ انہیں پڑھتا ہے، انہیں سنتا ہے یا صرف تلاوت قرآن ہی کرتا ہے تو اس کی برکت سے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ کائنات میں قرآن سے بڑھ کر کوئی موعظت نہیں.
اور یہ جو اللہ کا کلام ہے نا کہ تمہارے پاس موعظت آئی، تمہارے پاس شفا آئی، تمہارے پاس ہدایت آئی اور تمہارے پاس رحمت آئی، چار چیزوں کا اس آیت میں سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں ذکر ہوا. یہ چاروں چیزیں آپس میں مربوط ہیں، یعنی ان کا آپس میں ایک تعلق ہے، ایک ربط ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا. اب اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے موعظت آئی یعنی نصیحت آئی. اس نصیحت کا تعلق ہے قلب کے ساتھ. مسئلہ یہ ہوتا ہے میرے پیارے دوستو کہ جب انسان کا دل سخت ہو جائے، وہ قسی القلب ہو جائے اور اس کے دل پر قسوت آ جائے تو پھر اس کے دل پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی. اب چونکہ دل میں بیماریاں بھی ہیں تو بیماری سے شفا کب ملے گی؟ جب پہلے دل نرم ہو. اگر دل ہی سخت ہے، اس میں قساوت موجود ہے، قسوت قلبی موجود ہے، تو پھر دل کو شفا نصیب نہیں ہوگی. تو اللہ نے سب سے پہلے فرمایا کہ قد جاءتکم موعظۃ، کہ اے انسانوں تمہارے پاس موعظت آ چکی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. اب اس موعظت کو یعنی قرآن کو پڑھو، اس کی تلاوت کرو، اس کے معانی کو سمجھو، اس کے مفاہیم کو سمجھو. جب قرآن سے تم نصیحت حاصل کرو گے تو سب سے پہلے تمہارا دل نرم ہو جائے. آج ہم سب غور کریں کہ امت مسلمہ کے جو احوال ہیں ان احوال میں ہمارا دل نرم ہے یا سخت ہے؟ لاسٹ ٹائم ہم اللہ کے خوف سے کب روئے تھے؟ کب ہماری آنکھ نے رب کے خوف سے آنسو بہائے؟ یاد کریں تو شاید ہمیں یاد نہ آئے. اس کی وجہ کیا ہے کہ دل سخت ہو گئے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ پتھر سخت ہوتا ہے لیکن انسان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، چٹان سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. پتھر تو پھر بھی پھٹتا ہے تو اس سے پانی جاری ہو ہی جاتا ہے، لیکن جب انسان کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جائے. بنی اسرائیل کے حوالے سے قرآن ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. بنی اسرائیل سے فرمایا فہیا کل حجارتی، تمہارے دل سخت ہوئے تو وہ ایسے ہیں کل حجارتی، گویا کے پتھر ہو گئے. او اشد قسوہ، شدید، او اشد قسوہ، کہ وہ تمہارے دل اتنے سخت ہوئے کہ وہ پتھر ہو گئے، پتھروں کی طرح ہو گئے. پھر اللہ نے فرمایا او اشد قسوہ، تم نے تو پتھروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ دل کی جو سختی ہے وہ پتھروں سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. اور آج ہم سب اگر غور کریں من حیث القوم تو ہمیں اپنے دلوں کے اندر سختی محسوس ہوگی. گناہ کیا دل سخت ہو گیا، نافرمانی کی دل سخت ہو گئے. اب جب دل ہی سخت ہے تو اس پر نصیحت کیسے اثر کرے گی؟ اور ہمارا المیہ کیا ہے میرے دوستو؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ قرآن میں جو چیز دل کی نرمی کا سبب ہے کہ قد جاءتکم موعظۃ، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے موعظت آئی، وعظ آیا، نصیحت آئی تاکہ تم اسے پڑھو اور تمہارا دل نرم ہو. ہم نے اس نصیحت ہی کو اپنی زندگی سے نکال دی. ہم میں سے کتنے احباب ہیں جو تلاوت قرآن کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے افراد ہیں جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو فہم قرآن کا ذوق رکھتے ہیں کہ ہم نے درس قرآن میں بیٹھ کر قرآن کو سمجھنا ہے کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے اور ہم نے قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے. چونکہ قرآن فرد کی زندگی کو بھی بدلتا ہے، قرآن افراد کی زندگی کو بھی بدلتا ہے اور قرآن معاشروں کو بھی بدلتا ہے. چونکہ قرآن ایک کتاب ثواب تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن ایک صحیفہ انقلاب ہے. تو ہمیں اپنی زندگی میں قرآن کو شامل کرنا پڑے گا. میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں ہمارے طبقات میں کہ جہاں پر بھی موعظت کی بات ہو، نصیحت کی بات ہو، تو اس میں سب سے پہلے ذکر آنا چاہیے قرآن کا. قرآن کس کا کلام ہے؟ بولیے ذرا اونچی آواز سے. لیکن آج ہمارے یہاں جو دینی پروگرامز ہوتے ہیں، آپ مجھے بتائیے ایمانداری سے کہ اس پروگرام میں قرآن کو کتنا ٹائم دیا جاتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس دینی پروگرام میں آتے ہیں سخت دل لے کر، اور وہ پروگرام پوری رات ہم اٹینڈ کر کے چلے جاتے ہیں سخت دل لے کر. نرمی نہیں آئی کیونکہ ہم نے موعظت کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، جس کے بارے میں ہمارا رب فرما رہا ہے کہ یہ موعظت کسی بندے کی طرف سے نہیں ہے. موعظۃ من ربکم، یہ موعظت ہے، یہ نصیحت ہے اور یہ نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ہے.
جب تم قرآن سے نصیحت حاصل کرو گے، قرآن کو پڑھو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے، تو یہ قرآن تمہارے دل کو نرم کر دے گا، تمہارے دل پر اطمینان آ جائے گا، چونکہ قرآن اللہ کا ذکر ہے، اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ساتھ دل اطمینان پا جاتے ہیں، دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کوشش کریں، میں احباب کو بھی یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ اپنی گفتگو میں زیادہ قرآن شامل کریں۔ ہمارے معاشرے کا المیہ کیا ہو گیا کہ ہم اگر دینی پروگرام بھی کرتے ہیں تو ہماری گفتگو کے اندر قرآن کم ہوتا ہے، واقعات زیادہ ہوتے ہیں، قرآن کم ہوتا ہے، خواب زیادہ ہوتے ہیں، قرآن کم ہوتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ عالم ربانی ہونے کا معنی و مقصود یہ ہے کہ آپ کی اپنی گفتگو کم ہونی چاہیے، کلام الہی زیادہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے جو ہمارے ہاں سلسلے ہیں نا طریقت کے، قادری سلسلہ ہے، نقشبندی سلسلہ ہے، چشتی سلسلہ ہے، سہروردی سلسلہ ہے، رفاعی سلسلہ ہے، شاذلی سلسلہ ہے، 16 یا 16 سے زیادہ تو کتابوں میں جو سلاسل لکھے گئے وہ تمام سلاسل ہیں۔ ان تمام سلاسل کے اندر پہلی شرط جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ صحیح العقیدہ ہونے کے ساتھ جس سلسلے میں آپ بیعت ہوئے، جس کے ہاتھ پر آپ نے ہاتھ دیا ہے، وہ عالم، اس لیے کہ اگر وہ عالم ہوگا تو اس کا کلام کلام الہی سے مزین ہوگا، اگر وہ عالم ہوگا تو وہ آپ کو قرآن کی آیات سنائے گا۔ میں بعض لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی ایسے عالم کے پاس بیٹھتے ہیں جو آپ کو قرآن نہیں سناتا، دور ہو جائیے۔ ایسے پیر کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دیا ہے کہ جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، دور ہو جائیے۔ ایسے پیر کے پاس بیٹھتے ہیں کہ جو اپنے قصے کہانیاں سناتا رہتا ہے، آپ کو قرآن نہیں سناتا، دور ہو جائیے۔ آپ کو کوئی نفع نہیں ہوگا۔ اس کا پہلا ذمہ یہ ہے کہ جب اس کی زبان سے نکلے تو کلام الہی نکلے، جب آپ اس کے پاس بیٹھیں تو آپ کلام الہی کو سنیں۔ اور یہ ہمارے یہاں اہل سنت و جماعت میں اس وقت اہم ترین تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں، ہم قرآن کے درس میں شرکت کریں، ہم قرآن کے معانی کو سماعت کریں، اور قرآن سے اپنے دل کی سختی کو دور کریں۔ وہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ ہم سب اپنے دل پر غور کریں، کیا ہمارا دل نرم ہے یا سخت ہے؟ آج فلسطین کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، کتنے لوگ اس وجہ سے روئے، کتنے لوگوں نے اس درد کو اپنا درد سمجھا، کتنے لوگوں نے فلسطینی بچوں کو اپنا بچہ سمجھا، کتنے لوگوں نے اس ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کیا۔ سب اپنے اپنے گھروں میں خوش اپنی لائف گزار رہے ہیں، کیوں؟ دل سخت۔ اور کتنے سخت ہو چکے؟ اشد قسوہ، پتھر بھی سخت ہوتا ہے، یہ تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو آج سب سے پہلے ہمیں اپنے دلوں کو نرم کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے دلوں کو کس سے نرم کرنا ہے؟ ہم نے تلاوت قرآن۔ یہ یاد رکھیے گا ایک بات، ایک ہے قسوت قلبی، یعنی دل کا سخت ہونا۔ نمبر 2، دوسری چیز ہے رفق قلبی، یعنی دل کا نرم ہونا۔ اب یہ جو دل کا نرم ہونا ہے، یہ سمجھیے کہ کل خیر ہے، تمام کا تمام خیر ہے، کہ اگر آپ کا دل نرم نہیں ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ پھر آپ سے اللہ نے خیر کو نکال لیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں میرے آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نرمی سے محروم کیا گیا، جس کے دل سے نرمی نکال لی گئی، سختی آ گئی، تو آقا کریم نے فرمایا یحرم الخیر کلہ، وہ صرف نرمی سے محروم نہیں کیا گیا، وہ کل خیر سے محروم کیا گیا، جز خیر سے نہیں، فرمایا کل خیر سے محروم کیا گیا۔ اب ایسا ہی ہے جیسا کہ اس سے خیر کو اٹھا لیا گیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو جتنی نرمی دی گئی وہ سمجھ لے کہ اسے اتنا خیر دیا گیا، اور جس سے جتنی نرمی کو نکالا گیا وہ سمجھ لے کہ اس سے اتنا خیر اٹھا لیا گیا ہے۔ اس لیے دل کا نرم ہونا بہت اہم ہے۔ اور دل نرم کس سے ہوگا؟
موعظۃ من ربکم، وہ قرآن جو نصیحت بن کر آیا، موعظت بن کر آیا تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے۔ اگلا حصہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ موعظت بن کر آیا، اب دل نرم تھا، شفا نہیں ملنی تھی۔ ربط یہ ہے، جب قرآن پڑھتے رہے، قرآن سنتے رہے، تلاوت قرآن کرتے رہے، درس قرآن سنتے رہے، جس کے پاس بیٹھتے وہ آپ کو کلام الہی بتاتا، آیات الہی سناتا، اب دل نرم ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا جب تمہارا دل نرم ہو گیا تو یہی قرآن جو موعظت بن کر آیا تھا، شفاء لما فی الصدور، اللہ نے اسے تمہارے سینوں کے لیے شفا بنا دیا ہے۔ کیا بنا دیا ہے؟ اب یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ صدور سے مراد قلوب ہیں، کہ جس طرح ظاہری جسم ہے اس میں بیماریاں آ جاتی ہیں، کسی کو شوگر ہو گیا، اللہ محفوظ فرمائے، کسی کو کینسر ہو گیا، کسی کو بخار ہو گیا، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ، یہ جسم کی بیماریاں ہیں۔ اسی طرح دل کی بھی بیماریاں ہیں۔ دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ تکبر، یہ دل کی بیماری ہے۔ حب مال، مال کی محبت، یہ دل کی بیماری ہے۔ حسد، یہ دل کی بیماری ہے۔ کینہ، یہ دل کی بیماری ہے۔ اور جو پسندی، یہ دل کی بیماری ہے۔ اب جو ظاہری جسم ہے وہ بیمار ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ دوا کرو۔ اب جب دل بیمار ہو گیا تو اس دل کی بیماری کو کیسے دور کریں؟ ایسی تو کوئی میڈیسن نہیں ہے کہ آپ کھائیں اور دل سے تکبر نکل جائے، ورنہ تو میڈیکل اسٹور پہ بڑا رش ہوتا ہے کہ میرے کو بھی دوا دے دو بھائی، میں بھی دو جو ہے وہ دوائیں کھا لوں جس کی وجہ سے میرے دل سے تکبر نکل جائے، میرے دل سے حسد نکل جائے۔ اس کی میڈیسن نہیں ہے۔ ہاں، اس کی میڈیسن کیا ہے؟ تو وہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ شفاء لما فی الصدور، کہ جو ہم نے قرآن تمہیں موعظتاً عطا فرمایا، یہی قرآن جب تم پڑھو گے تو تمہارے دل نرم ہوں گے موعظت سے، جب وہ نرم ہوں گے تو شفاء لما فی الصدور، یہ قرآن تمہارے دلوں کو شفا عطا فرمائے گا۔ اب آپ تلاوت قرآن کریں گے، قرآن آپ کے دل سے تکبر کو نکال دے گا۔ آپ تلاوت قرآن کریں گے، قرآن آپ کے دل سے حسد کو نکال دے گا۔ آپ تلاوت قرآن کریں گے، قرآن آپ کے دل سے حب مال کو نکال دے گا۔ آپ تلاوت قرآن کریں گے، قرآن آپ کے دل سے حب جاہ کو اور حب مقام کو نکال دے گا۔ لیکن اب جس طرح ہم جسم کا علاج کرتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائے، اسی طرح ہمیں قلب کا بھی تو علاج کرنا چاہیے۔ یہ جو قرآن میں فرمایا نا شفاء لما فی الصدور، اگرچہ یہاں پر تعیین ہے کہ یہ شفا ہے ان بیماریوں کی جو سینوں میں ہے، یہاں پر یہ قید ہے کہ باطنی بیماریوں کا علاج ہے، لیکن اہل علم نے لکھا کہ قرآن ظاہری بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ چونکہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر جب اللہ نے فرمایا تو وہاں پر فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، وہاں پر لما فی الصدور نہیں ہے، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے تم پر قرآن کو نازل فرمایا، ما ہوا شفاء، جو کہ شفا ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اسی لیے اہل دل کے یہاں یہ ایک عمل بتایا جاتا ہے، آپ بھی اسے یاد رکھیے، کہ جب دل مضطرب ہو جائے، بے چین ہو جائے، اسے کسی کروٹ سکون نہ مل رہا ہو، کیفیت آتی ہے نا بعض اوقات کہ دل بے چین ہو جاتا ہے، مضطرب ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو اہل دل یہ کہتے ہیں، اور یہ مجرب نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ آپ کثرت سے تلاوت قرآن کیجئے، کیسا ہی عدم اطمینان کیوں نہ ہو، تلاوت قرآن آپ کے دل پر اطمینان کو اتار دے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جان لو اللہ کے ذکر کے ساتھ دل اطمینان پاتے ہیں، دل مطمئن ہو جاتے ہیں، ان پر اطمینان کا نزول ہوتا ہے، تو کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ اسی طرح جو مجازی محبت میں مبتلا ہو کر بے چین ہو جاتے ہیں، یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ ہے کہ کسی سے محبت ہو گئی، اب کسی کروٹ سکون نہیں مل رہا، تو آپ سارے کام کو چھوڑیں، قرآن سے ناطہ جوڑ لیں۔
آپ صبح تلاوت قرآن کریں، آپ رات میں تلاوت قرآن کریں، آپ دن میں تلاوت قرآن کریں، آپ ہر نماز کے بعد تلاوت قرآن کریں. جیسے جیسے تلاوت قرآن بڑھتی چلی جائے گی، چونکہ قرآن رب کریم کا کلام ہے، تو یہ قرآن آپ کو رب کریم کے قریب کر دے گا. تو اس لیے اپنے دلوں کو نرم کرنے کے لیے قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑیں. اسی طرح دل کی نرمی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال ہوا. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قسوت قلبی کی شکایت کی، یعنی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل سخت ہو گیا ہے، یعنی آپ کچھ ارشاد فرمائیے کہ جس سے میرا دل نرم ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو اور تیری حاجت پوری ہو؟ کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا دل جو سخت ہو چکا وہ نرم ہو جائے اور تیری حاجت پوری ہو جائے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم پر رحم کیا کر، یتیم پر رحم کیا کر اور اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیر. یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیر اور اسے اپنا کھانا کھلا. یعنی جو تو نے کھانا تھا، کوئی یتیم آ گیا تو تو اس یتیم کو وہ کھانا کھلا دے، تیرا دل بھی نرم ہوگا اور تیری حاجت بھی پوری ہو جائے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے جڑیں یا عملیات سے جڑیں، ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ یہ سوال، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن شفا ہے. کیا شفا ہے؟ اور میں یہ بات آپ کو یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی سنی سنائی بات نہیں بتا رہا، میں آپ کو مجرب تجربہ شدہ بات بتا رہا ہوں کہ ایسے ایسے مریض جو بالکل بے چین ہوتے ہیں، آپ ان کے سامنے تلاوت سورہ رحمان کریں، کوئی دوا اثر نہیں کر رہی ہوگی، سورہ رحمان سنتے ہی ان کے جسم پر اطمینان اتار دیا جائے گا. یہ میں آپ کو مجرب تجربہ شدہ ایسے افراد کو میں جانتا ہوں کہ بالکل مطمئن ہو جائیں گے. اب شفا ہے قرآن میں، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اپنے گھروں میں رکھ دیا، اس پر مٹی کی تہ جم رہی ہے، قرآن سے ہمارا تعلق کمزور ہو گیا، ہم چلے گئے عاملین کے درباروں میں. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے اپنے طریقے بنائے ہوئے، ان طریقوں پہ انہوں نے بھیڑ کو جمع کیا ہوا ہے. اور اس ہماری قوم کا سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ عوام کا، آپ لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھیڑ کے پیچھے بھاگتے ہیں. کوئی بھی مداری، بھیڑ کون لگاتا ہے؟ مداری کون لگاتا ہے؟ ہاں، بھیڑ جو ہے نا وہ مداری لگاتا ہے کہ چونکہ اسے اپنا فن دکھانا ہوتا ہے تو وہ اپنا فن، اپنا گر دکھاتے ہوئے، کاریگری دکھاتے ہوئے بھیڑ کو جمع کر دیتا ہے. اور لوگ جمع ہو کر، پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا چوکوں پر مداری کھڑے ہوتے تھے اور پورا ایک حلقہ بن جایا کرتا تھا ہمارے بچپن میں. ٹھیک ہے جی، اب کم ہو گیا، مجھے تو نظر نہیں آیا کافی عرصے سے. تو بھیڑ جو ہے نا وہ مداری لگاتا ہے. اور میں ایک سخت بات کہہ رہا ہوں امت مسلمہ کے لیے، پاکستان کے اکثر لوگوں کے لیے، کہ ہم میں سے اکثر لوگ اب مداری بن چکے. کیا بن چکے؟ انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا. انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ہم اپنی 1 گھنٹے کی گفتگو میں قرآن کتنا دے رہے ہیں. انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن کے قریب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. وہ مداری ہیں، اپنا ہنر دکھا رہے ہیں. اور عوام جسے قرآن نے قوم بنایا، کیا بنایا؟ بولیے اونچی آواز سے. قرآن نے قوم بنایا تھا اور اس قوم نے عروج حاصل کیا تھا. آج وہ قوم بٹ کر قوم نہ رہی، بھیڑ بن چکی ہے. اندھا دھن، کوئی کسی کے پیچھے، کوئی کسی کے پیچھے، کوئی کسی نام پر، کوئی کسی نام پر بھیڑوں کو جمع کر رہا ہے. اور اب سکسیس کا ریٹ کیا ہو گیا؟ سکسیس کا ریٹ یہ ہو گیا، یعنی کامیابی کا ریٹ یہ ہو گیا کہ میرے پاس بھیڑ کتنی ہے. میرے پاس 10,000 کی بھیڑ ہے تو میں بڑا آدمی ہوں. میرے پاس 1 لاکھ کی بھیڑ ہے تو میں بڑا آدمی ہوں. اگر آپ اپنی باتوں تک رہیں گے تو پھر آپ بھیڑ ہی جمع کریں گے، قوم نہیں بنے گی. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا، گویا کہ ہمیں غیرت دلوائی
کہ مسلمانوں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے. آج ہو رہے ہیں نا خوار. پوری امت مسلمہ آپ کے سامنے ہے. فلسطین کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس میں امت مسلمہ کا کیا کردار ہے؟ چلے عوام کو چھوڑ دیجئے جن کی طاقت میں وہاں پہنچنا نہیں، حکمرانوں کا کیا کردار ہے؟ وہ بھی تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں نا. خوار ہو رہے ہیں، سننے کے لیے تیار نہیں ہے یہود و ہنود اور نصارہ. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ دیا. اللہ نے فرمایا کہ یہ موعظت ہے تمہارے رب کی طرف سے. موعظت کو پڑھنا ہی نہیں، موعظت کو سننا ہی نہیں. اب تو بعض لوگوں کا مزاج ایسا ہو گیا کہ آپ درس قرآن شروع کیجئے وہ اٹھ کے نکل جائیں گے. آپ انہیں جھمانے کے لیے بہت کچھ پڑھتے رہیں، وہ پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے. جہاں پر سمجھنے کی بات آئے گی، درس کی بات آئے گی، کلام الہی کی بات آئے گی، وہ اٹھ کے نکل جائیں گے. میں اہل سنت کے اندر خاص طور پر یہ جو پروگرامز کراتے ہیں نا، دینی پروگرامز، میں کہتا رہتا ہوں کہ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم پوری رات کی ایک محفل کرتے ہیں، لاکھوں روپے لوگ لگا دیتے ہیں، اچھے کام پہ لگاتے ہیں. لیکن آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ اس محفل میں آئے رات 10 بجے، دل سخت تھا، 4 گھنٹے آپ بیٹھے رات 2 بجے تک، آپ اٹھ کر گئے. اپنے دل پر خود غور کر لینا کہ 4 گھنٹے میں بیٹھا رہا، کیا میرا دل نرم ہوا؟ کیا میری آنکھ نے اشک بہائے؟ کیا میرے دل میں نرمی آئی؟ اگر نہیں آئی تو اس کا سبب کیا ہے؟ ڈھونڈیے گا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا سبب یہ ہے کہ ان 4 گھنٹوں میں آپ نے 15 منٹ بھی اللہ کے کلام کو نہیں دیا. کتنی دیر؟ 4 گھنٹوں میں عبد القادر بھائی 15 منٹ بھی کلام الہی کو نہیں دیے. جب ہم یہ ظلم کریں گے تو ہمارے دل کیسے بدلیں گے؟ دل تو قرآن کی تلاوت سے نرم ہونا تھا، تلاوت قرآن کو نہیں دیے. پھر اسی طرح گفتگو ہوئی. یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ آپ کو لچھے دار تقریر سننی، بڑا مقرر ہونا چاہیے، اس کا بڑا نام ہونا چاہیے، اس کا بڑا جوش ہونا چاہیے. پھر وہ تقریر تب عروج پر پہنچے گی جب وہ کسی کو چیلنج بھی کرے. تقریر کے اندر وہ کہے چیلنج ہے میری طرف سے، مناظرے کا چیلنج میں کرتا ہوں. آج جتنے لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے دین کی بات کر رہے ہیں، آپ دیکھیں ان کی زبانوں میں کتنی سختی ہے، کتنی سختی ہے. ابھی ایک شخص نے مجھے کسی کا کلپ بھیجا، فلسطین کا معاملہ ہوا، مجھے حیرت ہوئی، آپ یقین کریں کہ بیت المقدس، مسجد اقصی، بیت المقدس، یہ ہمارا قبلہ ہے. بولیے اونچی آواز سے، کیا ہے؟ آپ دیکھیں یہ کتنی ظلم کی بات ہے کہ ایک بندے نے اس پر ویڈیو بنائی، مجھے کسی نے، اس کا ٹائٹل کیا تھا کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول نہیں ہے. یہ ٹائٹل تھا اس کا. یعنی اتنے دل سخت ہو گئے کہ ہمارے بچے وہاں پر مر رہے ہیں، ہماری عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ہمارے بوڑھوں کو قتل کیا جا رہا ہے. 5000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں، 1000 سے زیادہ بچے شہید ہو گئے، اور ہم کیا بحث کر رہے ہیں؟ نمبر 1 بیت المقدس ہمارا قبلہ اول تھا ہی نہیں. کیوں ویورشپ چاہیے اس طرح کا موضوع لا کر؟ بحث کیا کر رہے ہیں؟ اولیاء اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. بحث کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ صحابہ کرام کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، ان مشاجرات کو لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر گفتگو کر رہے ہیں. اس موقع پر اس سے زیادہ سختی کا عالم کیا ہوگا؟ اور جو امت مسلمہ بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی انہی کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں، دوڑے چلے جا رہے ہیں. تو پھر ہمارے معاشرے میں بہتری کہاں سے آئے گی؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظت آئی. علامہ ساوی لکھتے ہیں کہ موعظت سے یہاں پر مراد ہے شریعت. اس کے بعد فرمایا وشفاء لما فی الصدور، اور یہ شفا ہے تمہارے سینے کی بیماریوں کے لیے. فرمایا اس سے مراد ہے طریقت. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. اس سے مراد ہے حقیقت. اب ترتیب ہمارے پاس آ گئی کہ سب سے پہلے شریعت ہے، اس سے تعلق جڑا ہوا ہے طریقت کا. اور جب دامن شریعت و طریقت ہاتھ میں آئے گا تو بندہ حقیقت کو حاصل کرے گا. اگر شریعت کے دامن کو چھوڑا تو بھی حقیقت تک رسائی نہیں.
اگر طریقت کے دامن کو چھوڑا تو بھی حقیقت تک رسائی نہیں. حقیقت تک رسائی تب ہوگی کہ جب ایک ہاتھ میں دامن شریعت ہو اور ایک ہاتھ میں دامن طریقت ہو. پھر آپ کما ہیا یعنی ماہیت اشیاء, حقیقت اشیاء کا کما حقہ ادراک کرتے ہیں. اور یہ سب چیزیں کہاں سے حاصل ہوں گی؟ قرآن سے. اسی لیے میرے پیارے دوستو, آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑیں. روزانہ مہربانی کیجئے, روزانہ اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کا اہتمام کریں. اتنی ہم پریشانیاں اٹھاتے ہیں, بے چین ہیں, مضطرب ہیں, سکون نہیں مل رہا. کلام الہی کو چھوڑ دیا, سکون کہاں سے ملے گا؟ آپ کلام الہی پڑھیں, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن دل آپ کا مطمئن ہوگا, کیونکہ کلام الہی کے اندر اللہ نے ایک ایسی طاقت, ایک ایسی تاثیر رکھی ہے کہ وہ آپ کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے. تو پہلی چیز موعظت, دوسری چیز شفا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہدن, ہدایت کس سے ملے گی؟ ہدن للمتقین. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک کی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے. ہدن, یہ قرآن ہدایت ہے. ہم قرآن سے کتنی ہدایت حاصل کرتے ہیں؟ اور یہاں پر ہدایت سے مراد اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں, رب کو ماننے والا ہوں, رسول اللہ کو ماننے والا ہوں, مجھے تو ہدایت مل گئی, تو پھر آپ سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم, کہ اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما صراط مستقیم کی. وہ کیا دعا ہے؟ وہ یہ دعا ہے کہ اے مولا تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی, اپنے محبوب کا امتی بنایا, اب اس ہدایت پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. کیا آپ نے اپنے معاشرے میں اس ہدایت سے گمراہ ہونے والے بہت سے لوگ نہیں دیکھے؟ اللہ نے تعیین فرما دی کہ صراط الذین انعمت علیہم, کہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما ان لوگوں کا راستہ. انعمت علیہم, مولا جن پر تو نے انعام کیا ہے. وہ انعام یافتہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ان کا جو راستہ ہے وہ ہدایت کا راستہ ہے. تو آج بہت سے لوگ ہیں شہداء, صالحین, اولیاء کے راستے سے گمراہ ہو گئے ہدایت کے نام پر. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت ہے. جب تم قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑو گے تو میری بارگاہ میں جو مقبول بندے ہیں ان سے تمہارا تعلق مضبوط ہو جائے. چونکہ قرآن ہدایت ہے جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے اتاری. اور پھر آخری حصے میں فرمایا وَرَحْمَةٌ. کیا فرمایا؟ اب ابتدا میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, موعظت ہے, شفا ہے, ہدایت ہے. لیکن جب وَرَحْمَةٌ فرمایا تو اللہ نے فرمایا لِلْمُؤْمِنِينَ. کیا فرمایا؟ پہلے یا ایھا الناس ہے, سب لوگ شامل ہیں, لیکن جب رحمت فرمایا تو کس کے لیے فرمایا؟ للمؤمنین, کہ قرآن رحمت ہے کس کے لیے؟ کیونکہ قرآن سے فائدہ روحانی طور پر, نظریاتی طور پر, فکری طور پر وہی حاصل کرتا ہے جو ایمان لاتا ہے. تو فرمایا ایمان والو تم خوش نصیب ہو کہ میں نے تمہیں اپنا کلام عطا فرمایا اور میرا یہ کلام تمہارے لیے رحمت ہے. تو مومن طالب رحمت ہے. ہم سب کیا ہیں رحمت کے؟ کون کون رحمت کا طالب ہے بتائیں ذرا مجھے. ماشاءاللہ, آخر تک ہم سب رحمت کے. اب رحمت کیا ہے؟ قرآن. اب آپ اور میں طالب رحمت, اور قرآن کو اللہ فرما رہا ہے رحمت للمؤمنین, کہ قرآن رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. تو جو طالب ہوتا ہے, مطلوب اس کے سامنے آئے تو طالب کیا کرتا ہے؟ مطلوب کو حاصل کر لیتا ہے. کہ میں طالب تھا, مطلوب نظر آ گیا تو میں مطلوب کو حاصل کر لوں. اب ہم طالب رحمت ہیں, مطلوب ہمارے گھر پہ رکھا ہے. مطلوب یہ یہاں پر الماری میں رکھا ہے آپ سب کے سامنے. قرآن کتنی دیر لگے گی؟ چند سیکنڈ ہاتھ بڑھایا اور قرآن کو اٹھا لیا. ایک ہاتھ کے فاصلے پر مطلوب موجود ہے, اور وہ مطلوب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. تو پھر ہم کیسے طالب ہیں کہ ایک ہاتھ کے فاصلے پر مطلوب موجود, اور وہ مطلوب بھی کس کا کلام؟ مخلوق کا نہیں. وہ مطلوب بھی کیا طاقت رکھتا ہے کہ دلوں کو بدل دیتا ہے, دل سے غیر کی محبت کو نکال دیتا ہے,
دل سے بغض، حسد، کینہ، ریا، تکبر، عجب پسندی، حب مال کو نکال دیتا ہے. وہ مطلوب ایک ہاتھ کے فاصلے پر رکھا ہے، لیکن اس امت کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ ایک ہاتھ کے فاصلے پر رحمت موجود ہے، ہم اسے اٹھا کر کھول کر پڑھنے کے لیے تیار. تو پھر علامہ اقبال نے صحیح کہا شاید کہ درس قرآن اگر تم نے نہ بلایا، ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. شاید پھر صحیح کہا اگر ہم ایک ہاتھ کے فاصلے سے بھی قرآن نہ اٹھا سکے. تو میرے پیارے دوستو، لب لباب آج کی گفتگو کا یہ ہوا کہ ہم سب نے اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑنا ہے. قرآن موعظت ہے تو ہم نے نصیحت قرآن سے حاصل کرنی ہے. قرآن شفا ہے تو ہم نے خاص طور پر روحانی امراض کی شفا قرآن سے حاصل کرنی ہے. قرآن ہدایت ہے تو ہم نے ہدایت قرآن سے حاصل کرنی ہے. قرآن رحمت ہے تو ہم نے اپنی زندگی کو بابرکت اور بارحمت قرآن سے بنانا ہے. اور اس کے لیے دو چیزیں آپ نے کرنی ہے. پہلی چیز روزانہ تلاوت قرآن کا، چاہے آپ 10 منٹ پڑھیے، 5 منٹ پڑھیے، آخری 2 سورتوں کی تلاوت آپ کر لیجئے، لیکن روزانہ قرآن کھولنا ہے اور اس کی تلاوت کرنی ہے. اب تو موبائلز کے اندر اپلیکیشنز آ گئی قرآن کی. آپ موبائل پہ پتہ نہیں کیا کچھ کھولتے ہیں اور اس پر آپ گھنٹے لگا دیتے ہیں، منٹس نہیں گھنٹے لگا دیتے ہیں. 4 گھنٹے آپ موبائل پر ادھر ادھر کی چیزیں سیکھ رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسی موبائل میں قرآن موجود ہے اور آپ نے 2 منٹ کے لیے نہیں کھولا. کل کیا جواب دیں گے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا؟ اور قرآن کی دوستی کون سی دوستی ہے؟ قرآن کی دوستی وہ دوستی ہے کہ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن آپ کی دنیا بھی اچھی بنا دیتا ہے، آپ کی آخرت بھی اچھی بنا دیتا ہے. دنیا میں اطمینان مل جاتا ہے، اور جب آخرت میں آئیں گے تو یہی قرآن رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا میں شفیع ہوں، میں شفیع ہوں، شفاعت کرنے والا ہوں. مولا یہ جو تلاوت کرنے والا تیرا بندہ آیا ہے، اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما، کیونکہ یہ دنیا میں مجھے پڑھا کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن شفاعت کرے گا. تو آج اس کا تعلق اور اس سے نسبت کو مضبوط کریں. میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تعلق باللہ، تعلق بالرسول عطا فرمائے، اور اپنی زندگیوں کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن کی تعلیمات کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا